جنسی درندوں کو سر عام لٹکا دینا چاہیے، ایسے مجرموں کو نامرد بنا دینا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا انٹرویو میں سخت موقف، کہا ہماری حکومت معاشرے اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم جنسی زیادتی کی لعنت سے لڑنے کے لیے انتہائی سنجیدہ ہیں۔ اس وقت تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس قسم کی سچویشن میں جب پبلک ہینگنگ نہیں ہوگی تو کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ قومی اسمبلی میں ریپ کے مجرموں کو سرعام پھانسی دینے کی گونج، اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا موجودہ صورتحال میں سرعام پھانسی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ عامر لیاقت خطاب کے دوران آبدیدہ، زیادتی میں ملوث مجرموں کو سرعام سزائے موت دینے کا مطالبہ، بولے یہاں ایسی قانون سازی کر جائیں کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے۔ اسمبلی نے قرارداد منظور کی تھی اور بل بنایا تھا کہ بچیوں کو میں ہر قتل کی بات ہے، بچیوں کی عصمت دری کرنے والوں کو سرعام سزائے موت دی جائے۔ دیکھتی آنکھ نے ایسا شرمناک منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک پولیس آفیسر یہ کہے کہ یہ رات کو کیوں نکلی۔ اس پولیس آفیسر نے جو تانا زنی کی، پوری قوم کے دل زخمی ہو گئے۔ قوم کی بیٹی پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور کرپٹ پولیس افسر کہتا ہے ایسا فرانس اور پیرس میں ہوتا ہے۔ شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں سی سی پی او لاہور پر کڑی تنقید، مراد سعید کا بھی جذباتی خطاب، کہا ریپ کیس موٹر وے پر نہیں ہوا مگر بحیثیت مرد ذمہ داری لیتا ہوں، بولے آج بحث افسوسناک واقعے پر نہیں میرے استعفے پر ہو رہی ہے۔ موٹر وے ثانیہ موٹر وے ثانیہ موٹر وے ثانیہ موٹر وے، سیالکوٹ لاہور موٹر وے سیالکوٹ لاہور موٹر وے کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب، موٹر وے زیادتی کیس کے پردے اٹھنے لگے، 2 مرکزی ملزمان میں سے ایک شفقت گرفتار، عابد تاحال فرار۔ ملزم شفقت کا اعتراف جرم ڈی این اے میچ کر گیا۔ واردات کیسے کی ملزم نے اپنی صفاقی کی داستان سنا دی، بتایا اسلحہ دیکھ کر خاتون نے شیشہ نہ کھولا، عابد نے پتھر سے شیشہ توڑ دیا۔ خاتون سڑک سے نیچے آنے کو تیار نہ تھی، بچوں کو لے کر گئے تو خاتون بھی آ گئی۔ پولیس نے ملزم عابد کی بیوی کو بھی حراست میں لے لیا۔ ملزمان عابد اور شفقت نے 11 وارداتیں ایک ساتھ کیں۔ شیخ پورہ میں بھی دوران واردات زیادتی کی کوشش کی۔ سما مرکزی ملزمان کی ہسٹری سامنے لے آیا۔ پولیس کے مطابق عابد کا آخری رابطہ شفقت سے 3 روز پہلے ہوا۔ واقعے کے دن دونوں ملزمان فیکٹری ایریا سے شادرہ اور پھر رکشہ میں کرول جنگل پہنچے۔ معذرت کرتا ہوں اور تمام ان طبقات سے کہ جہاں پر یہ ایک رنج و غم یا کیفیت غصے کی ہے، ان سب سے میں معذرت۔ بدلتا ہے رنگ کوتوال کیسے کیسے، سی سی پی او کا عدالت پیشی سے پہلے دھیما لہجہ، سر جھکا ہوا اور سینے پر ہاتھ رکھ کے معافی۔ عدالت سے ڈانٹ کھا کر واپس آئے اور رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ صحافیوں کو منہ بند رکھنے کے اشارے، پرزور کہے اور بڑی بڑی بڑکیں۔ رحیم یار خان میں بہنوئی نے دوست کے ساتھ مل کر 13 سالہ سالی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس کے مطابق ابتدائی میڈیکل رپورٹ میں لڑکی سے زیادتی ثابت ہو گئی۔ ملزمان فرار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کراچی کی ننھی پری مروہ کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کے کیس میں بڑی پیش رفت، پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل۔ گرفتار ملزمان اغوا کے وقت نشے میں تھے، زیادتی کے بعد بچی کو قتل کیا اور لاش قریبی کچرا کنڈی میں پھینک دی۔ طلباء کی لمبی چھٹیاں ختم، پڑھائی ٹائم شروع۔ طویل لاک ڈاؤن کے بعد آج ملک بھر میں تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ کسی کا پڑھائی شروع ہونے پر خوشی کا اظہار تو کوئی اسکول جانے سے اب بھی بیزار، مائیں سب سے زیادہ خوش۔ اسکول کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، پڑھائی کی، اس کی گھر میں کہاں بچے پڑھتے ہیں، کھیلنے نکل گئے۔ ہم تو بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے، وہ اس لیے کہ 4-5 مہینے کے بعد ہماری جان چھوٹی ان لوگوں سے، شرارتوں سے ہم ان کی بہت زیادہ تنگ تھے، بہت زیادہ۔ کلاس رومز پر جمع گرد جھاڑ دی گئی، اسٹاف کی ایس او پیز کی پریکٹس، اسکولز میں داخلے سے پہلے بچوں کو سینیٹائز کیا جائے گا، ماسک بھی فراہم کیے جائیں گے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں مانیٹرنگ ٹیمز اسکولز کا دورہ کریں گی، والدین بچوں کو مکمل ایس او پیز کے ساتھ اسکول بھیجیں۔
دھوم دھام سے شادی کرنے کے خواہش مند تیار ہو جائیں، کئی ماہ بعد شادی ہالز کی رونقیں بھی بحال، شادی گھروں کی انتظامیہ اور ورکرز خوشی سے نہال، ایس او پیز کی پاسداری یقینی بنانے کا عزم۔ شادی ہال کے، ہوٹل، ریسٹورنٹس کے بہت سے لوگ بے روزگار تھے۔ انٹرنس کے آگے ہم لوگ ایک ڈیسک لگائیں گے جس پہ ہینڈ سینیٹائزر، گلوز، ماسک رکھے ہوں گے اور اس پر مینشن کیا ہوگا ماسک پہن لے، گلوز یوز کرے۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کی جی ایچ کیو میں آرمی چیف سے ملاقات، جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا وزیر اعظم عمران خان کا امن کے لیے ویژن واضح ہے، قومی طاقت کے تمام عناصر اس ویژن کو حقیقت کی شکل دے رہے ہیں۔ زلمے خلیلزاد نے افغان امن عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا، کہا پاکستان کی سنجیدہ اور غیر مشروط حمایت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں تھی۔ ایڈیشنل سیشن جج کو خاتون ایم پی اے کے شوہر کے ساتھ لڑائی بھاری پڑ گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر ڈالا، واقعے کا مقدمہ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج، جج پر تشدد کرنے والا ایک ملزم گرفتار، رکن اسمبلی کے شوہر خرم چودھری کی گرفتاری کی کوششیں جاری۔ شہباز فیملی ان ٹربل، منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ عمران کے قابل ضمانت، داماد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، احتساب عدالت کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم، سلمان شہباز کے ناقابل ضمانت وارنٹ برقرار، دفتر خارجہ کو عمل درآمد کرنے کی ہدایت، شہباز شریف نے حکومت کو سنگ دل قرار دے دیا، بولے انہیں صرف انتقام سوچتا ہے۔ اور فرینچ لیگ میں فٹ بال کا میدان اکھاڑا بن گیا، میچ ریفری نے انجری ٹائم میں پی ایس جی کے نیمار سمیت 5 کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھا دیا، اسٹار فٹ بالر کہتے ہیں کہ ان پر نسل پرستانہ جملہ کسا گیا۔